ورتل القرآن ترتیلا۔ ہماری یوٹیوب چینل اشاعت القراءت سے جڑیے اور گھر، آفس اور دکان کے اندر بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ ناظرین کرام، آج لے کر کے حاضر ہوا ہوں سورۃ البینہ۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ یہ پیج تیار کیا ہے، اس کو آپ دیکھ کر کے تجوید کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ لم يكن، لم میم ساکن کے بعد یا ہے تو اس کے اندر میم ساکن کا اظہار ہوگا، یعنی اظہار شفوی۔ لم یکن الذین، ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، کفروا، را کو پر کریں گے، من اہل الکتاب، من اہل، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو اس کے اندر اظہار ہوگا۔ کون سا اظہار؟ اظہار حلقی، یہ یہاں پر موجود ہے، اظہار حلقی۔ والمشرکین منفکین، منفکین، اس کے اندر کیا ہوگا؟ اخفاء حقیقی، غنہ ہوگا، اور اخفاء حقیقی اس کو کہتے ہیں۔ یہ یہاں پر موجود ہے پرپل کلر کے اندر، یہ اخفاء حقیقی۔ منفکین حتی تأتیہم البینہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ رسول، را کو پر کر کے پڑھیں گے، لام کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے میم ہے تو اس کے اندر ادغام ناقص ہوگا۔ ادغام ناقص یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، ادغام ناقص۔ تو رسول من اللہ، ادغام ناقص کے اندر غنہ ہوتا ہے۔ رسول من اللہ، اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا۔ یتلو صحفا مطہرہ، صاد کو پر کر کے پڑھیں گے اور فا کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے میم ہے تو اس کے اندر بھی ادغام ناقص ہوگا۔ ادغام ناقص یعنی ادغام بالغنہ، غنہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ صحفا مطہرہ، طا کو پر کر کے پڑھیں گے اور را کو بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ مطہرہ، مطہرہ، یہ گول تا ہے۔ گول تا پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیتے ہیں، یعنی ایسی ہاں جو ساکن ہو۔ یہ پہلے بھی ہم بتلا چکے ہیں سورہ حمزہ کے اندر۔ تو یہ گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل کر کے پڑھیں گے، اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ مطہرہ، فیہا کتب قیمہ، کتب، با کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے اور اس کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے قاف ہے تو اس کے اندر بھی اخفاء ہوگا، اخفاء حقیقی۔ اس کے اندر بھی غنہ کریں گے، اس کو ناک کے واسطے سے ادا کر کے پڑھیں گے۔ کتب قیمہ، قاف کو پر کر کے پڑھیں گے، قیمہ، یہ بھی گولتا ہے، اس کو بھی ہائی ساکنہ سے بدل کر کے پڑھیں گے آیت لگانے کی صورت میں، وقف کی صورت میں۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب، وما تفرق، را کو پر، قاف کو پر، وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد، الا من بعد، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با ہے تو اس کے اندر قلب ہوتا ہے، قلب، اور اس کا دوسرا نام اقلاب بھی ہے۔ یہ دیکھیے قلب اور دوسرا نام کیا ہے؟ اقلاب، تو اس کے اندر قلب ہوگا۔
اقلاب بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس لیے ہم نے دونوں نام دیے ہیں۔ اس کے اندر بھی غنہ ہوتا ہے، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، جاءت، جاء یہ الف حرف مدہ ہے، الف حرف مدہ کے بعد حمزہ ہے اسی لفظ میں، یعنی حمزہ اور حرف مدہ ایک ہی لفظ میں ہے، ایک ہی کلمے کے اندر ہیں، تو اس لیے اس کے اندر مد متصل ہوگا۔ یہ ہم نے ان کو ایک جگہ جمع کیا ہے، مد متصل اور منفصل، چونکہ دونوں کی مقدار ایک ہوتی ہے تو اس لیے ہم نے ایک ہی جگہ ان کو لکھ دیا ہے، مد منفصل، مد متصل، مقدار ان کی 2 الف اور 4 الف، یعنی 2 سے 4 تک ہم ان کو کھینچ سکتے ہیں۔ دو مد متصل کو 2 الف سے کم کھینچنا درست نہیں ہے۔ ما جاءتهم البینہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما امروا یہ حرف مد الف ہے، اس کے بعد حمزہ ہے دوسرے لفظ کے اندر، تو اس کے اندر مد منفصل ہوگا، یہ مد منفصل یہ والا، مقدار دونوں کی ایک ہے، متصل اور منفصل دونوں کی مقدار ایک ہے، اور را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر واو حرف مدہ ہے، واو حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہے، تو اس کے اندر بھی مد ہوگا، مد منفصل، مد منفصل کو ایک الف بھی کھینچ سکتے ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھیں گے، خا کو پر کر کے پڑھیں گے، صاد کو پر کر کے پڑھیں گے، لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ حنفاء حرف مد ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے، تو اس کے اندر مد متصل ہوگا، یہ والا مد متصل، 2 الف 4 الف اس کی مقدار ہوتی ہے۔ ویوقی قاف کو پر کر کے پڑھیں گے، الصلاۃ صاد کو پر کر کے پڑھیں گے، ویؤتوا الزکاۃ حمزہ کے اندر جھٹکا لگائیں گے، ویؤتوا الزکاۃ، وہ اس کو ویؤتوا الزکاۃ نہیں پڑھیں گے، ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، قاف کو پر کر کے پڑھیں گے، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها۔ ان حرف غنہ، چونکہ نون مشدد ہے تو اس کے اندر حرف غنہ ہوتا ہے، یہ ہرا کلر ہم نے اس کو دیا ہے۔ کفروا را کو پر کریں گے، من اہلی نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو اظہار حلقی ہوگا، یہ والا اظہار حلقی، اس کے اندر غنہ نہیں ہوتا، جلدی سے اپنے مخرج سے پڑھا جاتا ہے۔ من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، نون مشدد ہے، حرف غنہ ہوگا، خالدین خا کو پر الف کو پر، فیہا اولئک هم شر البریہ، اولئک مد متصل ہوگا، مد متصل، 2 الف 2.5 الف 4 الف تک اس کو کھینچ سکتے ہیں، مد متصل۔ ہم شر، میم ساکن کے بعد شین ہے، دیکھیے میم اور با کے علاوہ میم ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں اظہار ہوتا ہے، اظہار میم ساکن کا اس کو بولتے ہیں، یعنی اظہار شفوی، یہ ہم نے یہاں دیا اظہار میم ساکن، ٹھیک ہے۔ ہم شر را کو پر کر کے پڑھیں گے، ہم شر البریہ، بریہ، ہم شر البریہ، بریہ، ٹھیک ہے۔ ان الذین آمنوا، ان حرف غنہ ہوگا، 1 الف کے برابر ناک میں آواز لے جائیں گے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، صاد کو پر الف کو پر، اور اولئک میں پھر وہی مد متصل جو اوپر بتلایا، ہم خیر، میم ساکن ہے، اس کے بعد خا ہے، اس کے اندر اظہار میم ساکن کا جو ابھی بتلایا، خا کو پر کر کے پڑھیں گے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری، جزاؤہم
یہ حرف مد الف ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے اسی لفظ میں، تو کون سا مد ہوگا؟ ابھی اوپر بتلایا ہم نے، مد متصل، مد متصل، اس کی مقدار 2 الف 2.5 الف 4 الف، یہ بار بار بتلا دیا ہم نے کئی مرتبہ۔ جزاؤہم عند ربہم، میم ساکن کے بعد عین تو اظہار میم ساکن کا، عند ربہم، نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے دال، تو اس کے اندر اخفاء حقیقی ہوگا، غنہ خیشم سے اس کو ادا کریں گے، اخفاء حقیقی۔ عند ربہم، را کو پر کریں گے، ربہم جنات عدن تجری، جنات، اس کے اندر حرف غنہ ہوگا، اور عدن تجری، نون کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد تا ہے اخفا کے 15 حروفوں میں سے، تو اس کے اندر اخفا ہوگا، اس کے اندر غنہ کریں گے، عدن تجری، تجری، جیم کے اندر قلقلہ کریں گے، من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، من تحت، نون ساکن کے بعد تا ہے اخفاء حقیقی ہوگا، یہ پرپر کلر میں کئی مرتبہ بتلا دیا ہے، اور انہار میں نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے، تو اس کے اندر اظہار ہوگا، اظہار حلقی، ٹھیک ہے۔ را کو پر کریں گے، خا کو پر کریں گے، الف کو پر کریں گے، فیہا ابدا، ہا الف ہے، الف کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں، تو اس کے اندر مد منفصل ہوگا، مد متصل اور مد منفصل، مد متصل منفصل کی مقدار دونوں کی ایک ہے، مد منفصل کو ایک الف بھی کھینچ سکتے ہیں۔ ابدا رضی اللہ عنہم، دیکھیے دال کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، اگر ہم ملا کر کے پڑھیں گے تو اس کے بعد را ہے، تو اس کے اندر ادغام ہوگا، اور یہ ادغام تام اس کو کہتے ہیں، یہ ادغام تام یعنی بلا غنہ، اس کے اندر غنہ نہیں ہوتا ہے، یہ پہلے بھی ہم سمجھا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم یہاں وقف کر دیں گے تو پھر اس کے اندر ادغام نہیں ہوگا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، را کو پر، ضاد کو پر، اللہ کے لام کو پر، عنہم، نون ساکن کے بعد ہاں ہے تو اظہار حلقی ہوگا، ٹھیک ہے، اور میم ساکن کے بعد واو ہے تو اظہار میم ساکن ہوگا، اظہار شفوی۔ ورضوا، را کو پر، ضاد کو پر، عنہ، عنہ، دیکھیے جب ہم اس پر وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے، ورضوا عنہ، لیکن اس کے اندر اظہار ہی ہوگا، نون ساکن کے بعد ہاں ہے تو اظہار ہوگا۔ ذالک لمن خشی ربہ، ذال کو پر، لمن خشیہ، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا ہے تو اظہار ہوگا، اظہار حلقی، خا کو پر کر کے پڑھیں گے اور را کو بھی پر کر کے پڑھیں گے، ذالک لمن خشی ربہ۔ یہ رہی سورہ بینہ، تو اس کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے، اور یہ سب کلر ہم نے دیے ہیں، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، کلر سب موجود ہیں، اور کلر کو دیکھ دیکھ کر کے آپ تجوید کو سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا یہ لال کلر ہے، لال کلر، جن حرفوں کو لال کلر دیا گیا ہے وہ سب پر پڑ جاتے ہیں، تو اس طرح سے آپ سب کلروں کو، سب رنگوں کو دیکھ کر کے تجوید کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ موٹے موٹے جو قواعد ہیں وہ ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور ان کو کلر دیا ہے، یہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، سب کلر آپ دیکھ کر کے کلروں کو ملا کر کے تجوید کو سمجھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔